کو دیکھ کر کے لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ اب تو بات انفرادی نہیں ہے، اب بات اجتماعی ہو چکی ہے۔ اب باقاعدہ نصیحت کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے ڈرامے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج سے نہیں، پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ پوری ایکٹنگ ہے، یہ پورا پلان بنایا ہوا ہے، اس کے لیے بڑی پریکٹس ہوئی ہے، بڑا پیسہ ہوا ہے۔ اس میں بڑی پریکٹس کے بعد ایک منظر آتا ہے، ہم اسکرین کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار سیکھنے کو تو بہت کچھ ملا۔ کوئی ایک ڈرامہ جس نے آپ کی زندگی کو پازیٹو طور پر، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ مثبت بن گئی ہو، شاید کوئی کچھ حد تک کوئی بندہ ایسا ہو۔ قرآن مجید کے واقعات کافی نہیں تھے؟ کیا پڑھ لیے سارے؟ کیا سن لیے سارے؟ قرآن مجید سنتے سنتے ہوئے ہماری زندگی میں کون سی تبدیلی آئی؟ کوئی بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ذاتی زندگی کے اندر حلال حرام کا تصور ہی نہیں آ رہا۔ کوئی غلط کام ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلے اتنا سا خیال بھی نہیں آ رہا کہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا۔ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف بدنیتی کر رہے ہیں، ہم کوئی پلان بنا رہے ہیں، ہم حسد کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں؟ قرآن مجید دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اب ایک مختصر سا واقعہ، سورہ بقرہ کے اندر بھی کئی واقعات ہیں۔ اب ایک ہستی، ایک شخصیت جا رہی ہے کسی بستی سے، کسی گاؤں سے۔ اب وہ گاؤں بالکل ویران ہے، تباہ ہے، وہ بستی اجڑی ہوئی ہے، تباہ شدہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب سوچ دیکھیں، غور و فکر کی بات دیکھیں۔ ہم غور و فکر کون سی باتوں پہ کرتے ہیں، اور کون سی باتوں پہ غور و فکر نہ کرنا چاہیے، اور کون سی چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہاں سے کلیئر ہوتی جائیں گی، آسانی ہو جائے گی، وضاحت ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے نا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کئی واقعات ذکر کر دیں، پورا قرآن مجید سناتے رہیں، لیکن جب تک اس کے ذہن میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں آتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں آتی، اب اس ہستی نے، اس شخصیت نے دیکھتے ہوئے اجڑی ہوئی ایک بستی، ویران سا، تباہ، عذاب یافتہ ایک علاقہ، اب اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو لوگ مر گئے، مردہ ہیں، دفن شدہ ہیں، تباہ ہو گئے، ان کو دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اب یہ صرف غور و فکر کی بات ہے، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام مفسرین، اکثر جمہور مفسرین ذکر کرتے ہیں، اس میں کسی کا نام نہیں آیا۔ واقعہ سورہ بقرہ کا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس میں نام کسی ہستی کا نہیں آیا، اور حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ نام اس واقعے میں کون تھا صحیح حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں آیا۔ تابعین سے اقوال ملتے ہیں، اور تقریباً مفسرین بھی اسی رائے کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کسی پیغمبر کا واقعہ ہے۔ پھر تابعین سے اقوال ملتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ دوبارہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اب پیغمبر، لازمی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پیغمبر کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا نا، غور و فکر کی بات ہے نا۔ غور و فکر کرتے ہوئے احساس والی کیفیت میں بندہ جب جاتا ہے تو سیکھنے کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ اب سوال کوئی مشکل تو نہیں تھا، مشکل تھا؟ تمام تر انبیاء کرام کی دعوت کی اساس یہی ہے کہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے۔ تمام تر پیغمبروں کی یہی دعوت ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اب یہاں پر اس بات کو بھی سمجھتے جائیں، اللہ رب العالمین کی صفت ہے الحکیم، حکمت والا، دانائی۔
اب اللہ رب العالمین چاہتا تو فوراً جواب دے دیتا، براہ راست وحی کے ذریعے جواب دے دیتا نا، کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں بن رہی، اللہ کا پیغمبر ہے، یا جبریل امین کو بھیج دیتا کہ اس کو بتا دو، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، اللہ رب العالمین اس واقعے کو جو کئی ہزار سال پہلے ہو رہا ہے اور بعد میں آنے والی امت کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، ایک ایک حرف کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر کئی طرح کی آپ کو نصیحتیں ملیں گی۔ پہلی بات یہ کہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی نشانیاں، شعائر اللہ، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں نا۔ دعوت فکر تو بار بار دی گئی قرآن مجید میں۔ اب اس نے غور و فکر کی بات کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کی موت دے دی، 100 سال فوت کر دیا اللہ رب العالمین نے، وفات دے دی 100 سال کے لیے۔ اب بات کتنی سی ہوئی ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اب اس بات کو مشاہدے میں لانے کے لیے اللہ رب العالمین حکمت کے طور پر، اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین نشانی کے طور پر، معجزے کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے 100 سال یعنی 1 صدی، بہت زیادہ عرصہ ہے نا۔ اب سوچیں کہ 1 صدی اس بستی کے اندر چینجنگ نہیں آئی ہوگی۔ کئی بستیاں 100 سال تک بالکل شہروں کا ایک منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں کچھ سال میں ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب واقعہ ذکر کیا ہے، اور جتنا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے، ہمیں عقیدہ بھی رکھنا ہے، اور وہاں سے اللہ رب العالمین جو نصیحت دے رہا ہے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ اس کو زندہ کیا، 100 سال تک وہ وہیں پر محفوظ رہے۔ محفوظ رکھنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ 100 سال تک اس ہستی کو، اس شخصیت کو میت کے طور پر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، امات موت سے لفظ ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی پڑھیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آخری وقت قریب آ پہنچا، اور اس کی وفات کیسے ہوئی یہ واقعہ بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی الفاظ ذکر فرمائے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، اور وہ سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ پھر کسی اور مقامات پر، مختلف مقامات پر، مختلف انبیاء کرام کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کے الفاظ ذکر فرمائے۔ اب یہاں پر 100 سال وفات کے بعد دوبارہ اللہ اسی ہستی کو، اس شخصیت کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعث، اب اس کو زندہ کیا۔ اب اس کی بات کیا تھی، اس کا سوال کیا تھا، وہ تو ہم نے شروع میں یاد کر لیا نا کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اب 100 سال تک تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اب 100 سال تک اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین الحکیم ہے، جب اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ بادشاہی دینا چاہتا ہے، اللہ وزارت دینا چاہتا ہے، اور بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بھائیوں کی بے وفائی سے ہوتی ہے، اپنوں کی بے وفائی۔ حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حسد کتنے قدر عام ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، اور حسد کے کتنے خطرناک اثرات ہیں، کتنے منفی اثرات ہیں۔ واقعات تو قرآن مجید کے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ رب العالمین کہاں سے اس کو گزارتا ہے، کہاں کہاں سے جانا پڑتا ہے، کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور آخر کار اس اسٹوری کا جو اینڈ ہے
وہ کہاں پر جا کر پہنچتا ہے؟ سورہ یوسف پڑھ لیں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں آپ کو پوری اسٹوری، پورا واقعہ، پوری کہانی کے اندر اللہ سے تعلق گہرا ہو، مضبوط ہو۔ اللہ رب العالمین چیزیں سکھلانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نصیحت کے طور پر بھی، اور اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر بھی۔ آزمائش آ جائے، اللہ رب العالمین سے جتنے قدر ہو سکے گہرا تعلق بناؤ، اللہ تو قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن ہم دور ہو جاتے ہیں نا، ہم اپنے رویوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، یا خوشی کے لمحات میں ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوتے۔ اب یہاں پر 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ ہم نے زندہ کیا۔ اب اللہ پوچھتا ہے اسی سے، کیا پوچھتا ہے؟ کم لبست، کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے یہاں پر؟ اب کیا جواب آنا چاہیے؟ ایک نبی کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ 100 سال۔ اب اسی ہستی سے اللہ رب العالمین اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ کتنا وقت ہوا ہے، کتنا عرصہ؟ اس نے کیا جواب دیا؟ آپ اور میں تخمینے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، شک کے حوالے سے بات کریں، 19-20 کا کہتے ہیں فرق ہو جاتا ہے، کہیں 10-20 کا فرق ہو جاتا ہوگا سوال کے جواب میں، کہیں 1 اور 50 کا فرق ہو جاتا ہوگا، کہیں 1 اور 100 کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ہمارا جواب اتنا شاید غلط ہو جائے۔ لیکن یہاں پر جو اس ہستی نے جواب دیا ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تشبیہ کے طور پر اگر بات کریں تو زمین اور آسمان کا شاید فرق ہو۔ اللہ کہتا ہے 100 سال، اور وہ کہتا ہے لبثت یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن، یا پھر کہتا ہے او بعض یوم، یا اللہ دن کا بھی کچھ حصہ۔ اب ایک دن اور 100 سال میں کتنا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب غلط ہے؟ یقیناً جواب تو غلط ہوگا، لیکن ایک اور نشاندہی، ایک اور اصلاح کرتے جائیں عقائد کے حوالے سے بھی اور اپنے علم کے حوالے سے بھی۔ جواب اس پیرائے کے اندر تو غلط ہے، لیکن جواب پہ جھوٹ نہیں ہے، جواب کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ تب ہو جب بندے کے پاس معلومات ہو، اس کے باوجود بندہ غلط جواب دے رہا ہے۔ علم ہونے کے بعد بھی پھر جھوٹ والی کیفیت میں جائے گا نا۔ جب بندے کے پاس علم ہی نہیں تو جتنا اس کا اندازہ ہے اپنے اندازے کے مطابق اس نے بات کہہ دی۔ اور یہاں پر تو نبی ہے، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اور پھر یہ جواب جھوٹ کے زمرے میں، جھوٹ کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ اپنے انسانی جو تقاضا ہے، علم، انسان کا علم ناقص ہے۔ ہم روزانہ کتنے فیصلے کرتے ہوں گے، زندگی کے پلان بناتے ہوں گے، منصوبے بناتے ہوں گے، صبح کو دوپہر میں کچھ ہماری سوچ چینج ہو جاتی ہے، شام میں کچھ اور ہوگی، کئی سال کبھی کبھی ایک منصوبے پر لگا دیتے ہیں، اور اچانک سے کوئی ٹائم آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ کم از کم کسی اور سے نہ بھی تو شیئر کریں، اپنے آپ سے تو شیئر کرتے ہوں گے نا، اپنے آپ کے تو سمجھاتے ہوں گے کہ میری وہ بات شاید غلط تھی، اب مجھے اس طرح کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جواب آیا کہ اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بل لبست مئۃ عام، تو 100 سال یہاں پر ٹھہرا ہے۔ اب یہ اپنے ساتھ طعام لے کر آیا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا، اور ساتھ جس سواری پر آیا تو وہ ایک جانور ہے، گدھا ہے، اس کے اوپر سوار ہو کر آئے۔ اب یہاں پر اگلی بات جو دیکھیں، بظاہر یہ بالکل مختصر واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر پیغام اتنا طویل بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، لیکن وقت کی پابندی بھی کوشش کریں گے کہ اسی وقت کے اندر ہی بات کو مختصراً بیان کریں۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، 100 سال آپ یہاں پر ٹھہرے ہو، 100 سال تک آپ کو موت دی، 100 سال کے بعد دوبارہ آپ کو زندہ کیا ہے۔ اب آپ اپنے ساتھ جو طعام لے کر آئے تھے، کھانے پینے کی جو چیزیں لے کر آئے تھے، اس کو ذرا دیکھ۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ، کھانے کی بھی چیزیں دیکھ لے، پینے کی چیزیں بھی دیکھ لے۔ لم یتسنہ، یہ بوسیدہ نہیں ہوئی، اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوئی،
100 سال تک اس طعام کو اللہ رب العالمین نے بالکل محفوظ رکھا ہے، بالکل اسی حالت میں رکھا ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھتے جائیں، اللہ رب العالمین کے اختیار کو سمجھتے جائیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھتے جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب اپنی اس سواری کو، اپنے اس جانور کو، اس گدھے کو دیکھ، اور پھر آپ کو ہم وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے نشانی بنا دیں گے، معجزہ، پیغام، نصیحت۔ اور اللہ نے آیتن کا لفظ استعمال فرمایا، نشانی، آیتن کا لفظ معجزے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ معجزے کے لیے مبصرتن کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بینہ کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، برہان کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، آیت کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، آیات کا لفظ اللہ نے ذکر کیا۔ یہ معجزے کی معنی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر الفاظ ذکر فرمائے۔ یہاں پر فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب تمہیں ہم بنا دیتے ہیں پوری انسانیت کے لیے نشانی۔ اب اگلی بات یہاں سے سمجھانا اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے، جو سوال اس نے کیا تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے کہا اب اپنے کھانے پینے کی چیز کو بھی دیکھ لیا، اب اس جانور کو، اس گدھے کو دیکھ، وہ کس کیفیت میں ہے؟ وہ ہڈیاں پاؤڈر بن چکی، وہ گوشت نظر تک نہیں آ رہا، وہ بالکل پاؤڈر والی صورت میں ہے، وہ جانور اس کیفیت میں ہے۔ اب اللہ اس عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ اب یہ مشاہدہ ہے، اب یہ پریکٹس ہے، اب یہ اس کے سامنے جو اس نے سوال کیا تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ نے کہا کہ اب دیکھ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور پھر کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سارا پروسیس ہو گیا، عزیر علیہ السلام نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، فلما تبین لہ، جب پورا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا نا، عزیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر معاملے پر قدرت والا ہے، اللہ ہر بات پر، ہر امر پر قدرت والا ہے۔ واقعہ اتنا سا ہے، لیکن پیغام کتنے ہیں پتہ ہے؟ پہلی بات یہ، انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا جو تقدس ہے، انبیاء کرام کا جو احترام ہے، انبیاء کرام کی جو شان ہے، منزلت ہے، وہ تمام تر انسانیت میں بالکل پاکیزہ طبقہ ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے فضائل اور مختلف قسم کی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اضافی طور پر دے رکھی ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات ان کو معجزے ملتے ہیں۔ معجزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو اللہ رب العالمین معجزہ دیتا ہے، پیغمبر معجزے کے ساتھ آتا ہے، تو یہ پیغمبر کا ذاتی اختیار نہیں، اللہ فرما رہا ہے الا باذن اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ جس پیغمبر کو جب چاہے، جیسا چاہے معجزہ عطا کر دے۔ وہ واقعات بھی قرآن مجید میں پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، داؤد علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن قربان جائیں، تمام تر انبیاء کرام کے معجزات کو آپ شمار کریں، جتنی بھی معلومات ملے قرآن مجید کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، تمام تر پیغمبروں کے معجزات کو آپ شمار کریں، اس سے کئی گنا زیادہ اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے۔ اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تمام تر انبیاء کرام کو جتنے معجزات دیے، اس سے کئی گنا معجزات اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ ان معجزات میں سب سے افضل اعلیٰ ترین معجزہ وہ ہے قرآن مجید، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی ہے، اور اسی قرآن مجید سے ہم غافل ہیں، اسی قرآن مجید سے ہم دور ہیں۔ یہ کتنا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں، آپ سے کوئی مخاطب ہو جس کے
حوالے سے آپ کے دل میں بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے اس ہستی کے لیے، وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہو، آپ کی توجہ کتنی ہوگی؟ کوئی آپ کے لیے سلام پیش کر دے، کوئی آپ کے لیے سلام بھیج دے، ایسی قسم کی کوئی شخصیت ہو، دل میں کوئی احساسات، کوئی فیلنگ، کوئی تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے؟ آج کل کا دور ہے، کسی کے ساتھ کوئی وابستگی ہے کسی بھی حوالے سے، اس کے ساتھ اگر تصویر بن جاتی ہے، کوئی لیڈر ہے، کسی کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہے، کوئی توجہ جڑی ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے، اگر تصویر بھی ہماری بن جاتی ہے نا، تو بار بار شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر ایک خوشی سی ہوتی ہے۔ لیکن سوچیں تھوڑا، وہ قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ قرآن مجید میرے گھر میں موجود ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا خطاب ہے؟ یہ کس کی گفتگو ہے؟ اور اس میں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کبھی اسی طرح قرآن مجید کو سوچا ہے؟ تو یہاں پر اس تھوڑے سے واقعے میں پہلی بات یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی عادت ہمارے اندر ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم بالکل غور و فکر نہیں کرتے، اچھا خاصا غور و فکر کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں کا ہمیں سب پتا ہے، جس کو نہ بھی پہچانتے ہو نا، سنی سنائی باتیں ہیں نا، کوئی بندہ جلد بازی میں نہیں بیٹھ رہا، جلدی ہے، اس کو جانا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، آپ کسی کی تھوڑی سی غیبت شروع کر دو، ایک جملہ دو آپ کہہ دو، اس کے بعد وہ جائے گا بھی نہیں، بیٹھے گا بھی نہیں۔ اتنا غور و فکر ہے، اتنی توجہ ہے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے تکبر کے طور پر یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے یا کسی کی وکالت کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جو لکھ رہے ہو، جو شیئر کر رہے ہو، جو کمنٹ کر رہے ہو، جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو، کوئی خوش ہو نہ ہو، کوئی ناراض ہو نہ ہو، لیکن سوچو کہ جو چیز آپ جس سے نسبت جوڑ رہے ہو، اللہ رب العالمین کیا اس سے راضی ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہو، کسی کے اوپر بہتان تو نہیں لگا رہے ہو؟ یہی قرآن مجید ہے، پڑھا ہے کہ الزام بہتان لگانا کوئی معمولی بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر جن سے ہمارا کوئی واسطہ تک نہیں پڑتا، ان کی عزتوں کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور پھر نماز کی بھی ہمیں فکر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا خوف نہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ تقویٰ کا مقصد ہے کچھ نیکیاں کرنا، ہم نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تقویٰ کا مقصد ہے کہ بھئی کچھ چیزوں کو پکڑ لو، وہ نیکیاں کرتے جاؤ، باقی جو مرضی چاہے کرو۔ یہ بات نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدری ثلاث مرار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ، خشیت، یہ جگہ ہے، یہ دل ہے۔ یہاں پر اگر اللہ کا خوف ہے نا تو پھر زبان میں بھی آئے گا، یہاں پر اللہ کا خوف ہے نا پھر ہاتھ میں بھی اللہ کا خوف نظر آئے گا۔ جب یہاں پر اللہ کا ڈر ہے نا پھر آپ کی آنکھوں میں بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا۔ جب یہاں پر ڈر ہے اللہ رب العالمین کا تو آپ کے کاروبار میں بھی ڈر نظر آئے گا، جب یہاں پر ہے تو آپ کی ملازمت میں بھی ڈر نظر آئے گا، آپ کی مصروفیات میں بھی ڈر نظر آئے گا، آپ کی محفلوں میں بھی اللہ کا ڈر نظر آئے گا، آپ کی تنہائی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر آئے گا، تب جب آپ کے دل کے اندر وہ ڈر ہے اللہ کا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے نفرت سیکھنا، غور و فکر کرنا ہے تو ان چیزوں پر غور و فکر کرو نا کہ ہمارے مفاد کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے مطلب کیا ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے جہنم سے خود کو بچا لوں، اس سے زیادہ کوئی بڑا مفاد، کوئی مطلب، کوئی مقصد ہے؟ جو ہمیشہ والی زندگی ہے نا آگے کی، میں اپنی کوشش، اپنی کاوش کے ذریعے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے کم از کم میں جنت کا حقدار بن جاؤں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے۔ یہی اگر ہمارا مقصد ہے تو ہماری کوششیں بھی اسی انداز کی ہوں گی۔ تو غور و فکر کرنا۔ اب قرآن مجید پہلی وحی جو نازل ہوئی
سورہ علق اس کی 5 آیات. ہم عمومی طور پر سنتے ہیں کہ نماز کے بارے میں جنرل نالج کے طور پر عام طور پر زبانوں میں مشہور ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں 700 آیات ہیں، 700 مرتبہ ذکر ہے. اب اتنا ہے یا نہیں یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ تلقین کے ساتھ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. کبھی فضیلت کے حوالے سے، کبھی حکم کے حوالے سے، کبھی انبیاء کرام کو پابند کیا گیا، کبھی اہل بیت کو پابند کیا گیا. یہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ذکر ہے، نماز سستی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے، نماز بدنیتی کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے، نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. لیکن غور و فکر کرنے کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ اس سے بھی کئی زیادہ آپ کو آیات ملے گی غور و فکر کرنے کے بارے میں. پہلی وحی واقعہ آپ کو تقریباً یاد ہوگا. اس سورت کا نام تو ویسے سورہ علق کہتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں. اب اس پہلی وحی کی پہلی 5 آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں. معروف واقعہ ہے، کئی مرتبہ سن رکھا ہے، کافی بھائیوں کو یاد ہوگا. رسول کریم غار حرا کے اندر ہیں، جبریل امین انسانی شکل میں آیا اور آ کر تعارف کرایا تھا. اب بخاری شریف پڑھیں گے، مسلم شریف پڑھیں گے، جبریل امین نے آ کر تعارف نہیں کرایا، آ کر کہا کہ اقرا. اس سے پہلے رسول اکرم کی معمولات، رسول اکرم کی مصروفیات میں کیا تھا؟ غار حرا میں کیوں آتے تھے؟ تنہائی کے اندر غور و فکر کرنے آتے تھے نا. وہ غور و فکر کیا تھا؟ کس حوالے سے تھا؟ تو یہ غور و فکر کا پیغام تو وہیں سے شروع ہو گیا نا، کہ یہ دنیا کس مقصد کے لیے ہے، یہ لوگوں کے کوئی مقصد ہیں، یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، اس دنیا کی جو نشانیاں اللہ رب العالمین کی ہیں. اب یہ سارے معمولات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین اچانک سے آئے ہیں، اور آ کر براہ راست نہ تو اس نے تعارف کرایا، نہ تعارف پوچھا، انسانی شکل میں آئے اور آ کر کہا اقرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، حکم دیا جا رہا ہے پڑھو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پڑھ لیتے نا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں. اب یہ یہاں پر صفت کے طور پر ہے، یہاں پر نعوذ باللہ عیب کے طور پر نہیں. اس کے اندر حکمت دیکھیں. اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام، صفت بھی رکھی ہے الامی، حمزہ میم یا کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں ذکر کیا، سورہ آل عمران میں ذکر کیا، دیگر مقامات میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الامی کسی کے پاس نہیں پڑھا. دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے سکھلایا ہے. جبریل امین نے اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے، اللہ کی شریعت کے تحت سکھلایا ہے. اس طرح کی بھی احادیثیں موجود ہیں. اب سوال ہوا کہ اقرا. محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے گلے لگایا، گلے لگا کر بہت زیادہ دبوچا، زور دیا. اور اس کے بعد رسول اکرم کا اپنا فرمان ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اتنا مجھے دبوچا، اتنا مجھے زور دیا گلے لگا کر محبت میں. کبھی کبھی ہم عرف عام میں، ہمارے کلچر کے اندر بھی کبھی کوئی دوست احباب سے مل لیتے ہیں تو گلے لگا کر کچھ حد تک زور بھی دے دیتے ہیں. اب اتنی شدت تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا جبریل امین نے جب مجھے گلے لگایا تو حتی بلغ منی الجہد، میں نے بڑی کوشش کی کہ جبریل امین کو پیچھے دھکیلوں، اتنا وہ زور دے رہا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے تھوڑا اسپیس دیا اور اس کے بعد کہا کہ اقرا. محمد مصطفیٰ اب پڑھو. رسول اکرم نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ. 3 مرتبہ گلے لگایا، تینوں مرتبہ یہی عمل ہوا، اور چوتھی مرتبہ وہی کی ابتدا ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے، نماز کا حکم ہے اسی میں، اس میں روزے کا حکم ہے، اس میں حج کا حکم ہے، اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے، اس میں احکام مسائل، اس میں کیا ہے؟ کتنی راز کی بات ہے کہ ابتدا ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا انتخاب کتنا حکمت والا ہوگا، اللہ رب العالمین کی سلیکشن ہے نا، اور پہلی وحی ہے، ابتدا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ اقرا، پڑھ۔ اقرا کی اگر گہرائی میں مطالعہ کریں، پڑھنا قرات سے ہے، قاری پڑھنے والا، اقرا پڑھیں حکم دیا جا رہا ہے، قرات پڑھنا، اقرا کی معنی تحقیق کریں، غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، یہ معنی بھی آپ کو ملیں گی الفاظ کی۔ بسم ربک الذی خلق، ابتدا کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا تعارف، اللہ اکیلا خالق ہے، الذی خلق، وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یعنی باقی جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ تو پہلا سبق یہ ملتا ہے، غور و فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے پھر تفصیلی عنوان ذکر کر دیا غور و فکر کے حوالے سے، اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری آیت کون سی ہے؟ خلق الانسان من علق، پہلی میں اللہ کا تعارف، اور دوسری آیت میں وہی ہے، پہلی وہی ہے، آیت دوسری، خلق الانسان من علق۔ انسان، تیری حیثیت کیا ہے؟ انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ انسان کا اپنا پاور کیا ہے؟ انسان کا اپنا اختیار کیا ہے؟ انسان، تیری شروعات کیا ہے؟ تیرا آغاز کیا ہے؟ تیری ابتدا کیا ہے؟ اب ایسی قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہے، کون سے مراحل سے ہے۔ اب اس دور کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس دور کے اندر ریسرچ نہیں ہے، اس دور کے اندر سائنس نہیں ہے، اس دور کے اندر اس طرح کی سائنسی ایجادات نہیں ہے۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ خلق الانسان من علق، انسان تیرا پیدائشی مرحلہ کیسا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں غور و فکر کے لیے، ایک تو اللہ رب العالمین کا تعارف، ہمیں تو ہے نا اللہ کا تعارف، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یاد ہیں چیزیں، سورہ کوثر پڑھ لی، سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لیکن ذاتی زندگی میں اللہ کا تعارف یاد آتا ہے جب بیماری آ جائے، کوئی مرض آ جائے، پریشان ہو جائیں، پھر ہم دنیا کے سہارے دیکھ کر کے نتیجہ لگاتے ہیں۔ کبھی ایسے کہتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ سے تعلق توحید والا کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں، کسی ڈپریشن میں، کسی اضطرابی کیفیت میں، بے چینی والی کیفیت میں، آج کل اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہمارے معاملات اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ پہلے سنتے تھے کہ بھئی بندہ بندے سے بیزار ہے، تنگ ہے، لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے آپ سے بیزار ہے۔ اب لوگوں کا حال اللہ رحم کرے یہاں تک پہنچ گیا ہے، بندہ خود سے بیزار ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بندے تک پوچھو، بے چینی ہے، صبر نہیں ہے، عدم برداشت ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اور فقریات طور پر کہتے ہیں 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال، لیکن کیا کہتے ہیں کہ مجبور ہو کر، غلام ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں جب غصے میں ہوتے ہیں نا، کنٹرول نہیں ہوتا۔ بھائی یہی تو کنٹرول کرنے والا موقع ہے، غصے میں تو ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ رسول کریم نے فرمایا کہ وہ بہادر نہیں ہے، وہ پاورفل نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ لے، کسی کو گرا دے، کسی کے اوپر گرفت کر لے، کسی کے اوپر کنٹرول کر لے، کسی کو قابو میں کر لے۔ حقیقت بات یہ، ہر بندہ کہتا ہے کہ دوسرا میرے کنٹرول میں آئے، ہر بندے کی یہی کوشش ہے نا۔ آفیسر ہے وہ ماتحت کے طور پر سوچتا ہے کہ یہ جیسے میں کہوں ویسے ہو، حکمران ہے وہ کہتے ہیں عوام میرے کنٹرول میں، عوام کہتی ہے حکمران میرے کنٹرول میں،
امام کہتے ہیں جماعتی میرے کنٹرول میں، جماعتی کہتے ہیں امام میرے کنٹرول میں ہو، شاگرد کہتے ہیں اساتذہ ہمارے کنٹرول میں ہو، اساتذہ کہتے ہیں شاگرد ہمارے کنٹرول میں ہو، والدین کہتے ہیں اولاد کنٹرول میں نہیں ہے، اولاد کہتی ہے کہ والدین کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کے ہیں، شاید نوح علیہ السلام کے دور کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں، ہم تو نئے دور کے ہیں۔ بھائی وہ تمہارے ہی دور کے ہیں، تمہارا دور بھی اس نے دیکھ لیا ہے، اور آپ سے پہلے وہ ہیں، انہوں نے وہ دور بھی دیکھ لیا ہے، یہ دور بھی دیکھ لیا ہے، اور آپ کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری جو کشمکش ہے، یہ جو گیم چل رہی ہے ہماری، وہ یہی ہے۔ رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے آپ پر کنٹرول کر جائے غصے کی کیفیت میں، وہ ہے طاقتور، وہ ہے بہادر۔ اب یہاں پر بات یہی چل رہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، تکبر کرتے ہیں نا، غرور کرتے ہیں نا، کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے آپ سے پوچھا گیا؟ آپ خود طے کر کے آئے تھے کہ ہم کون سے ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، ہماری زبان کون سی ہو، ہمیں شعبہ کون سا دیا جائے، قد و قامت، ہماری جسامت، یہ کوئی چوائس آپ کی میری چلی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہماری چوائس چلی ہوگی نا، تب تو ہم غرور کر رہے ہیں نا، تب تو تکبر کر رہے ہیں نا۔ کتنی گرفت ہے، اپنے آپ پر گرفت ہے۔ جب اپنے آپ پر ہی گرفت نہیں ہے، اپنے آپ پر ہی کنٹرول نہیں ہے، اللہ یہی چیز پہلی وحی سے سمجھا رہا ہے کہ خلق الانسان من علق، انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا تو پاور ہے، اللہ کا تو اختیار ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ ملک کی ابتدا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ ہے، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی پاور، ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کی طاقت اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر معاملے میں، ہر چیز پر قدرت والا اللہ ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ آنے اور جانے کا درمیانی وقفہ۔ دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جائیں گے۔ یہ جو وقفہ ہے نا، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس کو آپ لائف کہتے ہیں، اس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس کو ہم ایج کہتے ہیں، اس کو ہم کوئی سے بھی آپ نام دے دیں، کوئی سی آپ پہچان دے دیں۔ نہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اگر اپنی مرضی سے جانے کی کوشش کریں گے تو آگے نتیجہ جہنم کا ہے، اگر کوئی خودکشی کرے گا تو۔ اسلام نے تعلیمات دی ہے نا، آپ تو اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تو دوسروں کو کیسے نقصان دو گے؟ اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے کہ جو کہتا ہے آپ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، دوسروں کو کیسے نقصان دے سکتے ہو؟ تو یہاں پر ہے الذی خلق الموت والحیات۔ اس زندگی کی ابتدا میں بھی ہم بے بس تھے، مجبور تھے، ہمارا ایک بھی بس نہیں چلا، ہماری کسی نے سنی نہیں۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کتنا کمزور؟ کبھی سوچا ہے اپنی تخلیق پر؟ اللہ یہی غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں پورا ایک علم موجود ہے، پورا ایک طویل تفصیلی سبجیکٹ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا، انسان کیا تو ایک قطرے سے پیدا نہیں ہوا؟ وہ قطرہ، اس قطرے کی پرورش، اس قطرے کا تحفظ، اس قطرے سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ جو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکلیں بنا رہا تھا، وہ اللہ ہے۔ ہم یہ اپنا شیپ ہے نا، اپنی شکل مبارک ہے نا، یہ ہم اپنی خود اپنی مرضی سے ہم نے بنائی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے تھوڑا سوچیں، نصیحت کے طور پر یا تشبیہ کے طور پر سمجھیں، اگر آج ہمیں اختیار مل جائے کہ اپنی شکل، اپنی شیپ کو بناؤ، فائنل کرو،
فائنل کر لیں گے 1 دن میں، 2 دن میں؟ صبح کو سوچیں گے کہ نہیں شیپ اس طرح ہونا چاہیے، دوپہر کو سوچیں گے نہیں اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ مزید آپ مجھ سے زیادہ اسپیشلسٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو ڈیجیٹل طور پر بھی شیپ اور شکلیں اور تصویریں بناتے اور سیٹ کرتے ہوں گے، ایک آرٹ کے طور پر، ایک فن کے طور پر۔ کبھی ایک تصویر آپ کو ہمیشہ اچھی لگے، اس کے بعد آپ نے تصویر ہی نہ بنائی ہو، لیکن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے اور انسان کو انسان کی حیثیت بھی یاد دلا رہا ہے کہ انسان وہ اللہ ہی تو ہے، تجھے تو شیپ، شکل، تصویر، وہ فوٹو بھی آپ کی اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر بنا رہا تھا، وہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ ایک ایک چیز کمال نسبت سے، یعنی جس کے اندر کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں۔ یہ جسم، یہ زبان، یہ سماعت کا ذریعہ، یہ کان، یہ دھڑکتا ہوا دل، سوچتا ہوا دماغ، چلتے ہوئے قدم، لڑتے ہوئے ہاتھ، کبھی سوچا ہے کہ یہ معمولی چیزیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سماعت کی نعمت دی، تمہیں سننے کی صلاحیت دی، تمہیں کان دیے۔ اگر آپ کے پاس، میرے پاس یہ صلاحیت ہے تو ہم شکر کتنا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر شکر کرو گے، اللہ کہتا ہے میں اضافہ کر دوں گا نعمتوں میں۔ لیکن بات یہیں تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اللہ نے خبردار بھی کیا ہے، اللہ نے وارننگ بھی دے رکھی ہے اسی آیت میں۔ اگلا حصہ بھی تو پڑھو نا، ہم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تک تو پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، وَلَإِن كَفَرْتُمْ والی بات ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ناشکری کرو گے، اگر ناشکری والے کیفیت میں رہو گے تو پھر میری گرفت جو ہے نا، میری پکڑ، میری جو تکلیف دینے کے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، عذاب دینا، نعمت سے محروم کر دینا، نعمت دے کے چھین لینا، یا کسی پریشانی میں مبتلا کر دینا، اللہ خبردار کر رہا ہے کہ میری پکڑ، ان بطش ربک لشدید، وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ نے کان کی ایک نعمت ہمیں دی، لیکن اس کا فائدہ ہم جائز لیتے ہیں، ناجائز لیتے ہیں؟ اس کی قدر و قیمت ہے ہمارے پاس؟ تھوڑے لمحے کے لیے سوچو کہ اگر اسی کان میں پانی کا ایک قطرہ پڑ جائے، یا کوئی ایسی چیز، یا سننے کی صلاحیت میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے، تو ڈاکٹر کی تلاش ہوگی؟ کسی سے پوچھیں گے یار میں اب جو ہے نا سننے کے حوالے سے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، فوراً کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر سے رجوع کرو، پہنچو۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، والابصار، بصارت، آنکھیں ہیں لیکن بینائی نہیں، تو کیا کرو گے؟ آنکھیں بھی ہیں، بینائی نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نظر بھی ہے، پہچان نہیں ہے۔ ہماری کیفیت تو اللہ رحم کرے، آنکھیں بھی ہوں، نظر بھی آ رہی ہیں چیزیں، کلر کی بھی پہچان ہو رہی ہے، ایک ہی لیول کی قسم میں کلر میں تھوڑے سے فرق آ رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ وہ کلر نہیں ہے۔ اتنی باریک بینی سے دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ سامنے بڑا ہے، سامنے کسی قدر و منزلت والا ہے، سامنے والدہ ہے، سامنے والد ہے، بڑا بھائی ہے، صورتحال کیا ہے، سامنے مسجد ہے، قرآن مجید کے حروف ہیں، قرآن مجید ہے، یہ پہچاننے والی صلاحیت بھی ہے یا نہیں؟ صرف دیکھنے والی صلاحیت ہے۔ اللہ نے فرمایا والافئدۃ، دھڑکتا ہوا دل۔ افئدۃ کا لفظ مشترکہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، دل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور دماغ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب اس دل کی اگر ہم بات کریں، اس دھڑکتے ہوئے دل کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ سارا میڈیکل کا بھی اگر ہم مسئلہ دیکھ لیں، اس کی اساس اور بنیاد دیکھ لیں، فزیکلی طور پر دیکھ لیں، اگر اس دل کا پریشر کم ہو جائے پھر بھی تکلیف ہے۔ اللہ رحم کرے، اور جن کو تکلیف ہے اللہ ان کو شفا دے، اور باقی کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔
تو اگر اس کی خون کی سپلائی کا پریشر کم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بلڈ پریشر لو ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اگر یہ پریشر بڑھ جائے پھر بھی تکلیف ہے نا۔ اور یہ پریشر صرف فزیکلی طور پر نہیں ہوتا، یہ کمی پیشی نظریاتی طور پر بھی دیکھ لو، روحانی طور پر بھی دیکھ لو، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لوگ راحت کی تلاش میں ہیں، لوگ دنیا سے تنگ آ کر اگر مسجد میں آ رہے ہیں کہ راحت مل جائے، سکون مل جائے، اور اللہ رحم کرے ہمارے مساجد کا حال بھی قابل غور ہے، وہاں پر بھی پہلے سے ہی جھگڑے ہو رہے ہوں تو پھر بندہ کہاں جائے؟ ہر جگہ سے در بدر ہو کر اللہ کے گھر میں آیا ہے، سکون کی تلاش میں، راحت کی تلاش میں، چین کی تلاش میں، اور وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہوں تو یہ بندہ جائے گا کہاں؟ اللہ کے گھر میں بھی سکون نہ ملے اس کو تو سوچو کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کہیں ہمارا کردار تو نہیں ہے، کہیں ہمارے رویے تو نہیں ہے، ہمارے مزاج تو نہیں ہے؟ تو بھائیو، یہ دل والی جو کیفیت ہے نا، دل کا اطمینان، یہ کمال کی نعمت ہے اللہ کی۔ دل کے اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے اربوں روپے کی پراپرٹی والے بھی بھاگتے پھرتے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی والے بھی بھاگتے پھرتے ہیں کہ دل کا اطمینان مل جائے، اور کبھی کبھی کسی جھوپڑی والے کو بھی مل جاتا ہے، کبھی کسی کو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے نا، لیکن شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل کا اطمینان الگ ہے۔ اب یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، وقت تکمیل پر پہنچ چکا ہے، لیکن نسبت کچھ ایسی تھی، واقعہ کچھ ایسا تھا، صرف آخری میں بات اشارے کے طور پر کروں، یہ جہاں پر واقعہ مکمل ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اسی سے آگے بات ایک دلچسپ قسم کی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ رب ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں تو اللہ نے نام بھی ذکر کر دیا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی تکلیفیں آئی ہیں عقیدہ توحید کی وجہ سے آئی، وہ پورے واقعات قصے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے خالق مالک مارنے والا زندہ کرنے والا وہ اللہ اکیلا ہے، ایک اللہ ہی ہے، لیکن یہ خود اللہ سے مخاطب ہے تو خود کہہ رہا ہے رب ارینی کیف تحیی الموتا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کتنا عظیم جملہ ہے، یقین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ یقین ہے، اللہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، لیکن اللہ دل کا اطمینان مل جائے، دل کو ایک اطمینان سا مل جائے، ایک تسلی سی ہو جائے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی معجزے کا ذکر کر دیا کہ پرندے 4 مختلفات کرو اور ان کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کو آپس میں ملا دو، مکس کر دو، 4 پرندے ذبح کیے ہوئے، پھر جا کے پہاڑی پر اس ٹکری پر رکھ دو، اور پھر اس کو ان پرندوں کو بلاؤ جو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، آپس میں مکس ہیں، علیحدہ علیحدہ حصوں پر مختلف سمتوں پر رکھ کے آؤ، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ پھر کیسے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ معجزات ہیں۔ تو دل کے اطمینان کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے دل کو اطمینان ملے گا، نیکی کی جو لذت ہے نا اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین، نیکی اخلاص کے ساتھ کریں، بغیر کسی مفاد کے ذریعے آپ نیکی کرتے ہیں، دل کو ایک سکون سا، ایک اطمینان سا ملتا ہے۔ اور بھائیو پیغام یہ ہے کہ غور و فکر جن باتوں پر کرنا چاہیے اس پر کرو، جو قابل غور باتیں نہیں ہیں، جو فضول قسم کی باتیں اس کے اوپر آپ پوری توانائی خرچ کر رہے ہو، اپنا وقت بھی لگا رہے ہو، بحث تکرار جذبات، اپنے آپ میں ایک فاصلے طے کر دیتے ہیں چھوٹی سی بات پر۔ کسی ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہو اور ٹی وی پر چینل پر اگر کوئی تھوڑی سی سلائیڈ چلی جائے نا 1-2 لائن کی، ہم بیٹھ کر یہاں پر بحث کر رہے ہوتے ہیں 2-2 گھنٹے، نہیں واقعہ اس طرح نہیں اس طرح ہوا۔ بھئی آپ کے پاس کتنی معلومات ہے؟ اتنی سی ہے جتنی ٹی وی چل رہی تھی، بند ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا۔ یعنی جتنا علم ہے آپ کے پاس اور قابل توجہ، آپ کی اپنی شخصیت بہت زیادہ قابل توجہ ہے، آپ کی اپنی لائف میں اپنی شخصیت میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، کافی سارے ایسے کام ہیں جو توجہ چاہتے ہیں، آپ سے توجہ چاہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر توجہ کتنی رکھتے ہیں؟
آپ کو اپنے آپ کی پہچان کتنی ہے، میری گفتگو کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، میری شخصیت، میری جو ویلیویبل بننا، قیمتی بننا، وہ کیسے چیزیں ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے قرآن مجید کا جو بنیادی ٹاپک اگر کہیں نا کہ قرآن مجید کا بنیادی ٹاپک کیا ہے، وہ ہے، بنیادی طور پر ٹاپک ہے انسان کی فلاح۔ جتنی بھی فلاح کی، نجات کی، فائدے کی باتیں اللہ رب العالمین نے اصول و ضوابط ذکر کر دیے۔ جن جن باتوں کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے، جن کردار کے ذریعے انسان کا نقصان ہے، اللہ رب العالمین نے وہ سارے اصول و ضوابط ذکر بھی کر دیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر، پریکٹس کے طور پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بڑی جامع آیت ہے اور یہ اصول والی آیت ہے۔ اس کے اندر پورے اصول، پورے فوائد ذکر ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں، اور پوری زندگی کی جو لائف اسکل جس کو کہیں، طریقہ کار جس کو کہیں، مسلمانوں آپ نے کتنا سیکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ کسی اور سے نہیں پوچھتے۔ جو ساری باتیں ہیں میں نے اپنے لیے خاص طور پر اور عام طور پر آپ بھائیوں کے لیے پیش کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق ہے، وقت کی نزاکت اگر بڑھ گئی ہے تو اس کے حوالے سے معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن پیغام یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو اور اپنے آپ کو پہچانو۔ ایسا تو نہیں کہ ایک طرف ہم نیکیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف ایسے دیمک کی طرح گناہ کر رہے ہیں جو ہماری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوں۔ اس میں حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دل کا سکون چھیننے والے یہ اعمال ہیں۔ حسد کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے بستر پر سوئے ہیں، ہمارے دماغ پر کوئی اور سوار ہے، یہ ہماری ناکامی سمجھیں، محرومی سمجھیں، یا یہ اپنے لیے سزا کو سمجھیں۔ حسد کرنے والا خود اپنے لیے سزا تجویز کرتا ہے۔ تو جو اتنی باتیں میں نے سنائی ہیں قصص کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن مجید کے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم معاشرے کے اندر دین کے نام پر ایسے ایسے واقعات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات من گھڑت سے قصے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لوگ اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعات قبول کرنے سے پہلے، سننے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ واقعات کی حقیقت کیا ہے، اور اس واقعے سے کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے تمیز، ہم سے حیا کی صفت یا ہم سے شرم کی صفت چلی جائے، یا ہمارے عقائد نظریات کے اندر خلل پڑتا ہو، یا ہمارے اعمال کردار کے اندر منفی چیزیں آئیں۔ تو ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ماضی کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے حال پر ترس کھائیں، اور صرف مستقبل کے حوالے سے فکر مند نہ رہیں، بلکہ اپنے آپ پر عملی طور پر توجہ دینے کے بعد اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ جو بھی سنایا مجھے آپ بھائیوں کو اللہ رب العالمین سوچنے، سمجھنے، احساس پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔